تمام صحابہ کرام کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سب صحابہ کامیاب ہے۔ سورۃ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ میں نے اپنے نبی کے سارے یاروں سے اچھائی کا وعدہ کر لیا۔ بات ختم ہو گئی۔ نبی کے سب صحابہ سے میرے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر لیا، اور قیامت کے دن اچھائی کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مجموعی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے حج میرے نبی کے ساتھ کیا، ان کا شان 1.25 لاکھ میں پھر زیادہ ہے، اور وہ کتنے؟ وہ 70,000 ہیں۔ 1.25 لاکھ میں سے پھر کتنے؟ 70,000۔ ان کا شان زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے۔ پھر ان 70,000 میں سے وہ لوگ کہ جو غزوہ حدیبیہ میں موجود تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، ان کا شان دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ ہے۔ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان کا شان باقی صحابہ کرام سے زیادہ ہے، اور ان کی تعداد 1400 ہے۔ 1400 صحابہ، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے میں ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہوں جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس جماعت کا الگ سے تذکرہ کیا کہ میں ان مومنین پر راضی ہو گیا ہوں کہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت لے رہے تھے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ ان 1400 میں سے پھر سردار ہیں وہ 313 جو غزوہ بدر میں میرے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا بڑا شان، بڑا مقام بنا ہے۔ 313 بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ ان کے بارے میں تو یہ ایک حدیث کافی ہے، اور یہ بھی کسی عام کتاب میں نہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 313 جو میرے یار ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں جھانکا، ان کے دلوں کو چیک کیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، اور اندر سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں تھا، سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اور مجھ محمد کو لگتا ہے کہ میرے اللہ نے ان 313 کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو یا کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پکڑ نہیں کرے گا، اللہ تم سب کی مغفرت کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اعملوا ما شئتم، اس کا معنی ہوتا ہے جو چاہو کرو۔ ان 313 کو کہا گیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، اللہ فرماتے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو حضرت جبریل امین نے آسمانوں کا سینہ چیر کر آ کر یہ خوشخبری دی ہوگی کہ اللہ فرما رہے ہیں اب تمہاری زندگی میں نے تم سے کوئی باز پرس نہیں کرنی، پوچھنا نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو میں تمہاری پھر بھی مغفرت کر دوں گا۔ یہ 313 ہے۔ ان 313 میں سے پھر 121 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، 121 صحابہ۔ ہمارے فاضل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پکا لاڑا کے تھے، تقریباً نصف صدی انہوں نے ادھر گزاری، جامعہ عباسیہ کے پڑھے ہوئے تھے، احمد پور شرقیہ کی ایک بہت بڑی جنریشن ان کی شاگرد ہے، بڑے لوگوں کی زبانوں پر ان کے خوبصورت تذکرے اب تک موجود ہیں، اور وہ صرف ٹیچر نہیں بلکہ ایک مضبوط عالم دین تھے۔ انہوں نے ان 121 صحابہ کرام کی زندگیوں پر کتاب لکھی، ایک ایک صحابی کا مکمل تذکرہ، وہ صحابی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے خاندان کا نام کیا، ان کے علاقے کا نام، ان کی لغت، لینگویج، بولی ان کی کیا، ان کی زندگی کیسی گزری، ان کی وفات کہاں ہوئی، جہاد میں کتنی مرتبہ حصہ لیا، میرے نبی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، وہ ساری بات انہوں نے تفصیل سے لکھی۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا کاروان جنت، یعنی جنت کا قافلہ۔
121 صحابہ کرام وہ ہیں جن کا نام لے کر، نامزد کر کے جن کو میرے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں. کبھی بدر میں فرمایا، کبھی احد میں، کبھی کسی جگہ میں، کبھی کسی جگہ میں. پھر ان 121 میں سے پھر 10 صحابہ وہ ہیں جن کا میں آپ تذکرہ کر رہا تھا. یہ وہ ہیں جن کو ایک ہی محفل میں میرے نبی نے نام لے کر جنتی قرار دیا. ان 121 کو تو مختلف جگہوں پر، 2 کو کہیں، 3 کو کہیں، لیکن یہ 10 وہ ہیں جن کو بیک وقت ایک ہی محفل میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ.